بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی وہ مسلمان کی اولاد تھا، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ ایک رات ماں لڑکے کو تھیٹر دکھانے لے گئی۔ وہاں اس کی ملاقات منشی سے کرائی اور کہا کہ یہ ہے تمہارا باپ۔ لڑکا اب جوان تھا، سب کچھ سمجھتا تھا۔ اس نے ماں سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ماں نے اسے بتایا کہ یہ در پردہ شادی تھی، لیکن اس کے ماں باپ نے اس کی شادی زبردستی اس ہندو کے ساتھ کر دی۔ اس شادی کے بعد تم پیدا ہوئے تھے۔ منشی چونکہ مسلمان تھا، اس لیے ماں اس کے ساتھ اعلانیہ شادی نہیں کر سکتی تھی۔ منشی نے لڑکے سے باپ کی طرح پیار کیا اور انہیں فرسٹ کلاس میں بٹھا کر کھیل دکھایا۔ لڑکا اگلے دن بھی منشی کے پاس گیا اور بہت دیر تک اس کے ساتھ رہا۔ اس نے منشی کو بتایا کہ وہ گاتا بھی ہے۔ اس نے گانا سنایا تو منشی حیران رہ گیا کہ لڑکے میں اس کے اوصاف پیدا ہو گئے ہیں۔ لڑکے نے اسے کہا کہ وہ بھی تھیٹر میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ منشی نے کہا ماں اجازت دے تو آ جاؤ۔ ماں نے اجازت نہ دی۔ وہ ایک بار پھر تھیٹر دیکھنے گئے تو منشی نے لڑکے کی ماں سے کہا کہ یہ تھیٹر میں شامل ہونا چاہتا ہے، اگر تم اجازت دو تو لے جاؤں۔ ماں نے کہا کہ تم مجھے 15 سال بعد ملے ہو، یہ لڑکا تمہاری نشانی ہے، یہ بھی چلا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ منشی نے اسے کہا کہ تم بھی آ جاؤ۔ لڑکے کی ماں نے اسے کہا کہ تھیٹر چھوڑ کر کوئی اچھا سا کاروبار شروع کرو تو آ جاؤں گی۔ لڑکے کے لیے یہ صورت ایک معمہ تھی اور تکلیف دہ بھی کہ اس کی ماں اگر اس مسلمان کی بیوی تھی تو اس لالے کے ساتھ کیوں رہتی ہے، گھر سے بھاگ کیوں نہیں جاتی؟ لیکن ماں کے پیار نے اسے کسی اور ہی جہان میں پہنچایا ہوا تھا۔ اب اس نے اپنے باپ کو دیکھ لیا تو وہ ماں سے کہنے لگا کہ لالے پر لعنت بھیجو اور اس آدمی کے ساتھ چلو۔ ماں نے اسے جانے نہ دیا، نہ ہی خود گئی۔ اس کے دل میں منشی کا جو پیار تھا وہ کم نہیں ہوا۔ جتنے دن تھیٹر وہاں رہا ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ پھر تھیٹر چلا گیا۔ ماں نے لڑکے کو راضی کر لیا تھا کہ وہ تھیٹر میں شامل نہیں ہوگا، لیکن لڑکے کے دل سے یہ خواہش اور ارادہ نہیں نکلا۔ ایک روز وہ اپنے دوستوں اور ماں کو بتائے بغیر رات کی گاڑی سے اگلے قصبے جا پہنچا اور باپ سے ملا۔ اس نے باپ کو بتایا کہ وہ ماں کی اجازت سے آیا ہے۔ چند روز بعد لڑکے نے باپ کو بتا دیا کہ وہ ماں کو بتا کر نہیں آیا تھا۔ باپ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ وہ تو بے حال ہو رہی ہوگی۔ باپ نے ڈاک سے خط لکھنے کے بجائے اپنے ایک ایسے آدمی کو جو قصبے سے واقف تھا لڑکے کی ماں کے نام رکا دے کر بھیجا کہ لڑکا میرے پاس ہے، فکر نہ کرنا اور کسی کو بتانا بھی نہیں کہ وہ میرے پاس ہے، کیونکہ لالے کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے گرفتار کروا دے گا۔ رکا لے جانے والے آدمی کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ گھر جا کر لڑکے کی ماں کو رکا دے اور اس طرح دے کہ کوئی اور نہ دیکھ سکے۔ اسے مکان اچھی طرح سمجھا دیا گیا تھا۔ رکے میں منشی نے لڑکے کی ماں کو یہ بھی لکھا تھا کہ تم بھی آ جاؤ، تمہاری خاطر میں نے ابھی تک شادی نہیں کی، اپنے بیٹے کے پاس آ جاؤ۔ یہ آدمی صحیح طریقے سے صحیح ہاتھوں میں رکا دے کر آ گیا اور لڑکے کی ماں کا زبانی جواب لایا کہ لڑکے کی گمشدگی نے اسے جینے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ لڑکا اغوا ہو گیا ہے، اس لیے اس نے تھانے میں رپورٹ درج کروا دی تھی۔ اس نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ پولیس منشی کو پکڑ لے گی۔ اس عورت نے یہ بھی کہا لڑکا ابھی واپس نہ آئے میں ابھی گھر سے غائب نہیں ہو سکتی، ورنہ پولیس مجھے پکڑ لے گی اور مجھ پر الزام آئے گا کہ میں نے خود لڑکے کو بھگایا اور پولیس کو پریشان کیا ہے۔ ذرا یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تو میں آ جاؤں گی۔ لڑکے کے اس بیان سے اس رکے اور پر اسرار آدمی کا معمہ حل ہو گیا، جسے میرے مخبر نے اس عورت کے گھر کے باہر پھرتے اور پھر اندر جاتے دیکھا تھا۔ میں اس کے بعد اس عورت کے گھر گیا اور دیکھا تھا کہ وہ بہت خوش تھی، لیکن یہ چھپائے رکھنے کے لیے کہ لڑکا کہاں ہے اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اس کے لڑکے کا کوئی سراغ ملا ہے یا نہیں۔ مجھے یہ یاد آ گیا کہ اس روز اس نے مجھے اپنے ساتھ کچھ زیادہ ہی بے تکلف کرنے کی کوشش کی تھی۔
وہ شاید مجھے اپنے حسن کے جادو میں گرفتار کر کے لڑکے کی گمشدگی کی رپورٹ گول کروانا چاہتی تھی، یا مجھ سے یہ راز لینا چاہتی تھی کہ میں کیا کارروائی کر رہا ہوں۔ لڑکے نے اپنے بیان میں بتایا کہ باپ نے اسے زنانہ کپڑے پہنا کر اور لڑکیوں کا حلیہ بنا کر سٹیج پر پیش کیا تو تماشائیوں نے داد اور تعریف چیخوں اور سیٹیوں سے کی، اور جب انہوں نے گانا سنا تو کسی کو بھی شک نہ ہوا کہ وہ لڑکا ہے۔ اس کی آواز مردوں جیسی بھاری نہیں اور عورتوں جیسی باریک بھی نہیں تھی۔ لوگ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو گئے تھے۔ اگلے روز باپ نے منادی کرا دی کہ تھیٹر میں نئی لڑکی آئی ہے۔ اگلی رات تھیٹر میں رش زیادہ تھا۔ 3-4 راتوں بعد ایک رات وہ ڈرامے کے ایک منظر میں گانا سنا کر اپنے خیمے میں گیا اور کرسی پر بیٹھ کر آئینہ دیکھنے لگا۔ اس وقت تمام ملازم تھیٹر میں مصروف تھے۔ شاید پلنگ کے نیچے آدمی چھپے ہوئے تھے۔ اسے اپنے پیچھے آہٹیں سنائی دیں اور فوراً ہی کسی نے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، پھر اسے معلوم نہیں کتنے آدمیوں نے اسے اٹھایا۔ اسے ان میں سے کسی کی دھیمی سی آواز سنائی دی، سامنے سے نہیں، ادھر سے، رسیاں کاٹ دو، چاقو نکالو۔ اسے ایک بوری میں ڈال دیا گیا۔ کسی نے اسے کاندھے پر ڈال لیا اور پھر اسے کہیں دور لے جا کر گھوڑے پر رکھا گیا۔ گھوڑے زیادہ معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے کہیں رک کر بوری اتاری اور وہ 2 آدمی بوری اٹھا کر چل پڑے۔ بوری کا منہ کھول کر لڑکے کو نکالا گیا۔ اس کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ اس کے تو ہوش ہی ٹھکانے نہیں آ رہے تھے۔ اسے پانی پلایا گیا۔ کمرے میں 2 لالٹینیں جل رہی تھیں۔ ایک پلنگ پر گاؤ تکیے سے پیٹھ لگائے ایک باروب سا آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے لڑکے کو اپنے ساتھ پلنگ پر بٹھا لیا اور اس کے گالوں پر ہاتھ رکھ کر پیار سے کہا، تمہیں بہت تکلیف ہوئی ہے، اب تمہاری سب تکلیفیں ختم ہیں، اب تم رانی بنو گی۔ میں نے تمہیں تھیٹر میں دیکھا تھا، میں نے کسی کو کبھی دل نہیں دیا تھا، بہت گانے والیاں دیکھی ہیں، لیکن تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ گھبراؤ نہیں لڑکی، اب تم لوگوں کے سامنے ٹکٹ پر نہیں گاؤ گی۔ میں نے اپنے آدمیوں کو خطرے میں ڈال کر تمہیں اغوا کروایا ہے، ان کی دلیری کی تعریف کرو۔ وہ اسے لڑکی سمجھ کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا۔ لڑکے نے سر سے لمبے مصنوعی بال اتار دیے، قمیض بھی اتار کر پرے پھینک دی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ہنسنا شروع کر دیا اور پوچھا، تم نے مجھے لڑکی سمجھ کر اغوا کروایا ہے؟ شک رفع کر لو، میں لڑکا ہوں، مرد ہوں، میں زیادہ دعویٰ نہیں کرتا۔ اپنے 2 آدمیوں سے کہو کہ اکٹھے میرے سامنے آ کر مجھے پکڑیں اور اسی طرح بوری میں ڈالیں۔ اگر میں نے دونوں کو لڑکا نہ دیا تو مجھے قتل کر دینا، اور اگر یہ ہار گئے تو مجھے گھوڑے پر بٹھا کر یہاں سے روانہ کر دینا۔ اس کے سامنے مرشد بیٹھا تھا۔ وہ کھسیانہ ہو کر ہنسا اور بولا، میں نے ایسا دھوکہ کبھی نہیں کھایا تھا۔ اس نے کچھ سوچا اور کہا، لیکن میں تمہیں رہا نہیں کروں گا۔ میرے آدمیوں کی اتنی زیادہ محنت ضائع نہیں جانی چاہیے۔ میں تمہاری تعریف کرتا ہوں کہ تم ڈرے نہیں اور اغوا ہونے والوں کی طرح رہائی کی منتیں نہیں کیں۔ تم نے میرے آدمیوں کو للکارا ہے۔ میں تمہیں عزت سے رکھوں گا، لیکن کچھ وصول ضرور کروں گا۔ اس نے لڑکے سے باپ کا نام اور عطا پتہ پوچھا۔ لڑکے نے اپنا قصبے اور لالے کا نام بتا کر اس کی دکان کا پتہ بتا دیا۔ اگلی شام مرشد نے اسے بتایا کہ اس کے باپ یعنی لالے کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ 5000 روپیہ ادا کر دو ورنہ لڑکے کو قتل کر دیا جائے گا۔ لڑکے کو معلوم تھا کہ لالا 1 پیسہ نہیں دے گا۔ وہ اس کوشش میں تھا کہ اسے مہلت مل جائے تو وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے۔ اس نے دیکھا کہ اس کمرے میں شکاری بندوقیں اور برچیاں رکھی تھیں۔ مکان کے 2 کمرے تھے، وہاں ایک جوان اور خوبصورت عورت بھی تھی۔ لڑکے کو الگ کمرے میں سلایا گیا، دروازہ باہر سے بند رکھا گیا، کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ دوسرے دن مرشد اپنے آدمیوں کے ساتھ کہیں چلا گیا۔ لڑکے کے پاس یہ جوان عورت رہی جو بہت چالاک معلوم ہوتی تھی۔ لڑکے کو غسل خانے میں جانے کے لیے نکالا جاتا تھا۔ باہر ایک آدمی موجود تھا جو ان کمروں سے کچھ پرے ڈیوڑی میں رہتا تھا۔ اس عورت نے لڑکے کے ساتھ بے تکلفی پیدا کر لی جو اس حد تک بڑھی کہ اس نے لڑکے سے وعدہ کیا کہ اسے جو ہی موقع ملا وہ اسے یہاں سے نکال دے گی۔ مرشد 2 روز بعد آ گیا۔ اس نے لڑکے کے سامنے اپنے ایک آدمی سے کہا، اس کے باپ کو اب بہت مہلت مل گئی ہے، کل پرسوں کوئی جائے اور اس سے رقم لے آئے۔ لڑکا پریشان ہو گیا۔ لالے سے کچھ وصول کرنا مشکل تھا، لڑکے کو قتل ہونا تھا۔ اس نے مرشد سے یہ نہ کہا کہ اس کی ماں سے رقم مل سکتی ہے۔
اس نے ماں کا پتہ یہ سوچ کر نہ دیا کہ یہ لوگ ماں کو پریشان نہ کریں۔ پھر وہ رات آئی جب ایک آدمی نے اندر آ کر گھبراہٹ سے کہا، استاد پولیس آ رہی ہے، نکل نہیں سکو گے، گھیرا ہے۔ گھر میں بہت سے آدمی تھے، شراب پی رہے تھے اور لڑکے سے گانا سن رہے تھے۔ سب نے بندوقیں اٹھائیں، کارتوسوں کی پیٹیاں باندھی اور ایک ایک کر کے باہر کو چلے گئے۔ ان میں سے ایک نے خنجر نکال کر مرشد سے پوچھا، اسے ختم کر دوں؟ مرشد نے کچھ سوچا، اس کی داشتہ نے آگے ہو کر کہا، پہلے باہر کا فکر کرو، یہ 5,000 روپیہ کیوں ضائع کرتے ہو؟ میں اسے اس پیٹی یعنی بڑے ٹرنک میں ڈال دیتی ہوں۔ مرشد نے ایک آدمی سے کہا، اس لڑکے کے پاس رہو، اگر خطرہ ہو تو اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دینا۔ مرشد بھی باہر کو بھاگ گیا۔ پھر لڑکے نے باہر گولیوں کے دھماکے سنے۔ جو آدمی اس کی چوکیداری پر چھوڑا گیا تھا، اس نے عورت سے کہا، میرے دوست لڑ رہے ہیں اور میں یہاں بیٹھا ہوں، رسی لاؤ، میں اسے باندھ کر اوپر جاتا ہوں۔ باہر مار کا زوروں پر تھا۔ وہ جوان عورت ایک لمبی سی رسی لے آئی۔ لڑکا پلنگ پر بیٹھا تھا، کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس آدمی نے لڑکے کو کھڑا کر کے اس کے ہاتھ پیچھے کیے اور رسی سے باندھ دیے۔ رسی کا دوسرا سرا فرش پر تھا اور لڑکے کے آگے پڑا تھا۔ وہ آدمی اسی رسی سے لڑکے کے پاؤں بھی باندھنا چاہتا تھا۔ وہ آگے آ کر بیٹھ گیا اور رسی کا سرا پکڑا۔ لڑکے نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر اس آدمی کے پہلو میں اس قدر زور سے ٹھڈا مارا کہ وہ لڑکتا ہوا 3-4 قدم پرے جا پڑا۔ اس نے اپنے پہلو کو دبایا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ یہ لات کام کر گئی ہے۔ وہ اٹھا اور گالی دے کر عورت سے کہا، وہ برچھی دے مجھے۔ وہ برچھی کی طرف دوڑا جو دیوار کے ساتھ رکھی تھی۔ عورت قریب ہی کھڑی تھی۔ وہ بھی برچھی کی طرف لپکی، لیکن اس طرح کہ وہ اس آدمی اور برچھی کے درمیان آ گئی۔ اس نے یہ حرکت بظاہر برچھی اٹھانے کے لیے کی تھی، لیکن لڑکے نے بتایا کہ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ اس آدمی کے راستے میں حائل ہو گئی تھی۔ اس نے برچھی پکڑ لی اور آدمی کو اس تک نہ پہنچنے دیا، اور اب اس کا پھر وہی پہلو لڑکے کے سامنے تھا جس پر وہ ایک ٹھڈا مار چکا تھا۔ اب کے لڑکے نے 2-3 قدم آگے لیے اور اچھل کر دونوں پاؤں سیدھے اس آدمی کے پہلو میں مارے۔ اس نے پاؤں میں وہی زنانہ سینڈل پہن رکھے تھے جو اس نے تھیٹر کے سٹیج پر پہنے تھے۔ لڑکا پہلو کے بل گرا اور فوراً اٹھا، جسے دونوں لاتیں لگی تھیں۔ وہ دیوار کے ساتھ لگا اور اوندھا ہو گیا۔ اس نے سر اٹھایا تو لڑکے نے اس کے منہ پر اس طرح ٹھڈا مارا جس طرح فٹ بال کو کوئی کک لگائی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ آدمی اٹھ نہیں سکا۔ لڑکے نے عورت سے کہا، میرے ہاتھ کھول دو گی؟ کیوں نہیں کھولوں گی؟ عورت نے کہا اور اس کے ہاتھ کھول دیے۔ وہ جذباتی ہو گئی تھی، جیسے لڑکے سے جدا نہیں ہوگی، لیکن اس نے لڑکے سے کہا، دائیں طرف کی دیوار کود جاؤ، ڈیوڑی کی طرف نہ جانا، دروازے کے اندر تالا لگا ہوا ہے۔ لڑکا باہر کو دوڑا۔ صحن کی وہی دیوار اسے نظر آئی جس سے میں نے باہر سے اندر جانے کی کوشش کی تھی۔ لڑکے کے قد کے مطابق دیوار زیادہ اونچی تھی۔ لڑکے نے سینڈل اتار پھینکے اور تیز دوڑ کر اچھلا تو اس کا ایک ہاتھ دیوار کے اوپر پہنچ گیا۔ گولیاں چل رہی تھیں۔ لڑکا دیوار پر آیا اور جب وہ باہر کودنے لگا تو اس پر چھت سے گولی چلی جس کے بہت سارے چھرے اس کی ران میں داخل ہو گئے۔ اس نے باہر والوں کو یعنی ہمیں چلا کر کہا، گولی نہ چلانا، میں باہر آ رہا ہوں، اور باہر کودا تو میں نے اسے سنبھال لیا۔ میں نے لالے اور لڑکے کی ماں کو ہسپتال بلا لیا تھا۔ ماں جس بےتابی سے اپنے بیٹے سے لپٹی اور اسے چوما وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے بیٹے سے الگ کیا اور تسلی دے کر ذرا پرے بٹھا دیا۔ وہ بار بار بیٹے سے پوچھتی تھی، میرے چاند زخم میں درد ہے؟ سر دکھتا ہے تو دبا دوں؟ میں نے اسے کہا، اسے نہ درد ہوتا ہے نہ اس کا سر دکھتا ہے، یہ مسلمان کی اولاد ہے۔ بے شک مسلمان کی یہ اولاد حلال کی نہیں تھی، لیکن لڑکے کے سارے اوصاف اور غیر معمولی دلیری مسلمانوں کی تھی۔ رگوں میں باپ کا خون پورے جوش میں تھا۔ اس کی ماں نے جو بیان دیا اس میں اس نے ان تمام باتوں کی تصدیق کی جو دوسروں کے بیانات سے پہلے ہی معلوم ہو چکی تھیں۔ اس نے صاف الفاظ میں اعتراف کیا کہ یہ لڑکا اس کے خاوند کا نہیں، منشی کا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اسے اپنے خاوند سے اتنی نفرت نہیں تھی، یہ نفرت اس وقت پیدا ہوئی جب وہ منشی سے متاثر ہوئی۔ صرف ایک منشی سے اسے مسلمان اور مسلمانوں کے طور طریقے اچھے لگنے لگے۔ ازدواجی زندگی کی اس نے وہی رودات سنائی جو لالا سنا چکا تھا۔ اس نے کوئی بات نئی نہیں بتائی تھی، البتہ یہ کہا کہ منشی غائب ہو گیا تو وہ سمجھی کہ اس کی دنیا اندھیر ہو گئی ہے۔
اس نے اس بچے کے ساتھ دل لگائے رکھا۔ 15 سال منشی اس کے دل میں پہلے روز کی طرح زندہ رہا۔ پھر وہ تھیٹر کمپنی کے ساتھ اچانک آ گیا۔ اس نے اس عورت کو ایک رکے کے ذریعے اطلاع دی تھی۔ وہ اس کے پاس گئی۔ تھیٹر دیکھنے کے علاوہ بھی وہ اس کے پاس جاتی رہی۔ ان ملاقاتوں کا اس کے بیٹے کو علم نہیں تھا۔ منشی اسے کہتا تھا کہ وہ اس کے پاس آ جائے، مگر وہ کہتی تھی کہ تھیٹر کو چھوڑ کر کوئی اور کاروبار کر لو۔ پھر اس کا لڑکا لاپتہ ہو گیا۔ تھیٹر کمپنی جا چکی تھی۔ وہ سمجھی کہ لڑکا اغوا ہو گیا ہے یا کسی نے اسے قتل کر دیا ہے۔ اسے یہ شک بھی ہوا کہ لڑکے کو اس کے خاوند نے اغوا کروایا ہے، اسی لیے وہ تھانے رپورٹ درج کروانے نہیں جاتا۔ اس نے خاوند کو مجبور کیا کہ وہ رپورٹ درج کروائے، جو اس نے کروا دی۔ پھر اسے منشی کا رکا ملا، جس سے اسے پتا چلا کہ لڑکا منشی کے پاس ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی، لیکن وہ مجھ پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ منشی پکڑا جائے گا۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ مجھے اپنے جال میں پھانس کر رپورٹ گول کروانا چاہتی تھی، لیکن میرے رویے کی وجہ سے وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ جب اسے مجھ سے پتا چلا کہ لڑکے کے لیے 5000 روپے کا مطالبہ آیا ہے تو وہ بہت ہی پریشان ہوئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ منشی نے یہ چال چلی ہے، اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ لڑکا اغوا ہو گیا ہے۔ اس نے نقدی اور زیورات ایک پوٹلی میں باندھے اور رات کی گاڑی سے منشی کے پاس چلی گئی۔ منشی بہت پریشان تھا۔ اس نے جب اس عورت کو بتایا کہ لڑکا اغوا ہو گیا ہے تو اس نے یقین نہیں کیا۔ منشی نے یقین دلانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ اتنے میں ہم پہنچ گئے اور لڑکا برآمد ہو گیا۔ اس برآمدگی سے منشی اس عورت کے سامنے سچا ہو گیا۔ منشی نے بھی اپنے متعلق سب کے بیانات کی تصدیق کی۔ اس نے کوئی بات نہیں چھپائی۔ اس نے 15 سال کی غیر حاضری کے متعلق بتایا کہ اسے جب لالے نے دکان سے نکلوا دیا تو وہ چند مہینے قریب کے ایک شہر میں رہا۔ مہینے میں ایک بار اپنے بچے اور اس کی ماں سے ملنے آتا رہا۔ وہ اتنا دل برداشتہ ہوا کہ کلکتہ چلا گیا، وہاں سے ممبئی چلا گیا۔ ممبئی میں اسے ایک آدمی ملا جو تھیٹر کمپنی بنا رہا تھا۔ منشی اس کے ساتھ مل گیا۔ وہ اچھا ایکٹر اور بہت اچھا گویہ تھا۔ وہ ہوشیار بھی تھا۔ اسے کمپنی میں مالکانہ حصہ مل گیا۔ اس کی کمپنی سارے ہندوستان میں گھومتی پھرتی، اس قصبے میں بھی آئی اور اس کی ملاقات اس عورت اور اپنے بچے سے ہوئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ یہ عورت اسے ملے گی، لیکن وہ اسے پہلے کی طرح چاہتی تھی۔ کیس عدالت میں گیا تو مرشد کے زندہ ساتھیوں کو اغوا، مقابلے اور ایک کانسٹیبل کے قتل کے جرم میں مختلف دفعات میں 5 سال سے عمر قید تک سزائیں سنائی گئیں۔ یہ واردات منشی اور لڑکے کی ماں کے لیے باعث برکت ثابت ہوئی۔ ماں لڑکے کے ساتھ منشی کے پاس چلی گئی اور مسلمان ہو گئی۔ چند روز بعد پتہ چلا کہ لالا گھر میں مرا پڑا ہے۔ اس نے خودکشی کر لی تھی۔